الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق نکھرا ہوا سونا پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف۔ راہ عشق نکھرا ہوا سونا پارٹ 2۔ تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فردوس بری کی سیر فرما رہے تھے تو فخر انبیاء نے دیکھا کہ ایک حور ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ جاؤ اس سے دریافت کر کے آؤ، یہ کیوں رو رہی ہے، یہ غمگین کیوں ہے؟ جبریل امین فوراً اس کے قریب پہنچے اور اس کو جا کے بتایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ آج سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہوا ہے؟ جواب میں بولی، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی تھی۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی، اگر مجھے آپ کی بارگاہ میں جانے کی اجازت مل جائے۔ جبریل امین واپس تشریف لائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آقا، وہ آپ کی پاک بارگاہ میں خود اپنی کہانی سنانا چاہتی ہے اور آپ سے اجازت کی طلبگار ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ وہ حور آئی، آ کے جھک کر سلام کیا، جلالت شاہانہ کی ادا بجا لائی اور اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ 8 جنتوں میں میری طلت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اس کے باوجود میرے درخشاں عارض کی جود و فردوس کے بام و در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالہ کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑ تو ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، یا الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ ہم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال حلتوں سے سرفراز کیا۔ پروردگار، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ فردائے قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پہ تھا، میری التجا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر پڑ نہیں رہے تھے کہ عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی۔ جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اسی غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت نام چہرے کے ساتھ میرا کیسے نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کو تصور سے طبیعت ہی میری قبول نہیں کرتی، اس کے تصور سے ہی مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سارا نقشہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے تو بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر عرض کیا، سر سے پا تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، ہاتھ اور پاؤں بھی نہایت بھونڈے، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھیں، ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کیش نگار خانہ ہستی کے گوہر نیاب کو پا کر تو اپنی غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کہ تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے، کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے، کہ بلال میرا ہے، بلال میرا ہے، بلال میرا عاشق مجسم ہے، بلال میرا عاشق مجسم ہے۔ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقریب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کی جائے گی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مخاطب کرتے ہوئے حور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے، میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقریب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش قدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا، وہ نکھرا ہوا سونا، وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہان سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حکم وہ کیا خاطر میں لائے گا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حکم وہ کیا خاطر میں لائے گا، اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے نا پسند کر دے، میرا بلال تجھے نا پسند کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے تئیں جذبات سے بے خود ہو گئی، طلت و جمال کا سارا خمار اتر گیا، طلت و جمال کا سارا خمار اتر گیا۔ اس طرح شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، سرکار میری معذرت قبول کی جائے، سرکار میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، مجھے وہی سیاہ فام بلال پسند ہے، مجھے وہی سیاہ فام بلال پسند ہے۔
مجھے وہی سیاہ فام بلال پسند ہے، میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطانی کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کا دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ عشق کارساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بھڑایا۔ عشق کارساز اور تیری دہائی، عشق کارساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ یا رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ وہ تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال، مسلمانوں کے سید و سرور بلال، اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا، پھر دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے، پھر دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ مدینے کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ دوستو، سپیدہ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حور کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد اب اگلے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں کہ مدینے کے افق سے بہت دور تک چلتے چلتے سورج رک گیا۔ سپیدہ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اپنی معمولات سے فارغ ہو چکے۔ بچے کئی بار سو کر جاگے اور جاگ جاگ کر سوئے، لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگ عرض دعا کر رہے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی۔ پلک چھپکنے پر جبریل امین سامنے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے سب سے اونچے کنکرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضہ میں سورج کی باغ ڈور ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر وہ مدینہ کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں ہے کہ ہنوز مدینے سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی، البتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوشلحان مؤذن مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، دل کے عشق و اخلاص کی گہرائی میں اتر کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں۔ دل کے عشق و اخلاص کی گہرائی میں اتر کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں۔ یہ انہی کا حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے کسی کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی۔ اس لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے، مدینے کی افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے، تب تک مدینے کی افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ جو ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر ایک پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشق رسالت نے حضرت بلال کا مقام کتنا اونچا کر دیا، کتنا اونچا کر دیا، کتنا اونچا بلال اس عشق رسول نے کیا۔
کتنا اونچا کتنا بلند ہو گیا یہ بلال عشق رسول کی وجہ سے کہ یہ مدینے کی سرزمین میں اذان دیتا ہے، آواز عرش اولا تک جاتی ہے، اور فیضان نبوت کے باز پر ایک نحیف و نیاد غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہو گئی۔ یہ عشق رسول نے حضرت بلال کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ اگر بلال اذان نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج ہی طلوع نہیں ہوتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی کہ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کی دنیا ہی اجڑ گئی، ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے، عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رقت انگیز آہو فغان سے اہل مدینہ کے دل دہل جاتے، ہل جاتے۔ بلاہر ہجر فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی، پلٹ کر دیکھا تو طلت زیبائے رسول سے سارا گھر منور تھا، چہرہ نور سے تجلیات کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا، بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ او بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی، آنکھیں اشکبار تھی اور زبان لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کا نعرہ تھا۔ اسی وقت فوراً مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کی اضطراب میں شب و روز چلتے رہے، شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پیچھے دور بہت سی یادیں وابستہ تھی جناب بلال کی اس مدینہ المنورہ سے۔ جناب بلال کی جب مدینہ المنورہ کی وادی کی طرف سفر شروع کیا تو جناب بلال کی نظر جب مدینہ کے پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں پہ نظر پڑی تو دوستو بہت سی یادیں وابستہ تھی جناب بلال کی ان وادیوں سے، ان پہاڑوں سے، ان صحراؤں سے۔ ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگی۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا، شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا، بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو اٹھے، دیوانہ وار زور و قطار رونے لگے، روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور و ماتم آہو فغاں بلند ہوا، چاروں طرف سے جانثاروں کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے، سارا مدینہ، مدینہ المنورہ کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب رو رہے تھے جناب بلال کو دیکھ کے۔ جناب بلال جب مدینہ کی گلیوں میں آئے تو جناب بلال کی نظروں میں وہ سارا نقشہ آ گیا جہاں بلال کے محبوب چلتے تھے، جہاں بلال اپنے محبوب مکرم کی زیارت کرتے تھے۔ حضرت بلال کو وہ ایک نقشہ یاد آ رہا تھا جہاں تاجدار کائنات قدم رنجا فرماتے تھے،
جب تاجدار کائنات جہاں چلتے تھے، جہاں تاجدار کائنات کی یاد وابستہ تھی، جناب بلال کو مدینے کی گلیوں سے اپنے محبوب کی خوشبوئیں آنے لگی۔ جناب بلال وہ یاد کر رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے، فخر انبیاء کو یاد کر کے۔ وہ گلیاں، وہ بازار، وہ کوچے، وہ نگری، وہ محبوب کی نگری، دیس ماخیدہ ہانا کعبہ، آج پھر وہ مصطفیٰ کریم والی نگری۔ لیکن دوستو، آج جناب بلال تھے، اس کے محبوب ظاہراً سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت بلال نے دیکھا کتنی یادیں وابستہ تھی اس نگری کے ساتھ، کتنی مشقت تھی۔ حضرت بلال کا عشق وہ یاد آیا، کتنی مار کھائی جناب بلال نے۔ حضرت بلال کی زبان پہ کولے رکھے جاتے، جناب بلال نے برداشت کیا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، جناب بلال نے برداشت کیا۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے سارے عرب میں پھیرایا جاتا، جناب بلال نے برداشت کیا۔ بلال نہیں روئے۔ حضرت بلال کے ناخنوں میں لوہے کے کیل ٹھونکے جاتے، جناب بلال نے برداشت کیا، نہیں روئے۔ لیکن آج وہی بلال، آج ریت نہیں گرم، آج ناخنوں میں کیل نہیں ہے، آج جناب بلال جس ہمت اور حوصلے، جس عشق میں وہ ساری مار کھاتے تھے نا، وہ جب محبوب کی زیارت کر لیتے تو حضرت بلال کی تکلیف ختم ہو جاتی۔ آج بلال تو تھے لیکن محبوب نہیں تھے۔ ظاہراً محبوب جناب بلال کو مدینہ المنورہ کی نگری میں نہیں نظر آئے، حالانکہ تاجدار کائنات کا روضہ مبارک موجود تھا، لیکن دوستو حضرت بلال کا عشق اور تھا۔ عاشقوں کے وہ امام ہیں، ان کا عشق ہی اور تھا۔ ان کو وہ مدینہ نہیں لگا، ان کو وہ مدینہ وہ نہیں نظر آیا، وہ جس مدینے میں ان کے محبوب چلتے تھے، جن گلیوں، بازاروں، کوچوں، جس نگری میں آقا کریم چلتے، بلال زیارت کرتے، آج وہ سب کچھ تھا، لیکن حضرت بلال کے محبوب نہیں تھے۔ بلال کبھی نہیں روئے تھے۔ آج بلال صرف خود نہیں روئے، بلال کی تڑپ، درد، کرب سے پورا مدینہ رو رہا تھا، پورا مدینہ۔ اور 2 دفعہ مدینہ اتنا رویا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، اہل بیت اکرام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حضرت مولا علی زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب کبریٰ، جب وہ لوٹا پھوٹا قافلہ واپس آیا، تب مدینہ کی نگری ایک دفعہ ہو بقا میں بے اختیار روئی۔ اور جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے نا، تو پھر پورا مدینہ رویا۔ حضرت بلال کو سرکار نظر نہیں آ رہے تھے، چاروں طرف سے جانثاروں کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے روضے پہ حاضر ہوئے۔ کیا وہ گھڑی، کیا وہ سما، دوستو راہ عشق، نکھرا ہوا سونا، پارٹ 2 آج یہاں تک۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 پہ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ حضرت بلال کی حاضری روضہ رسول پہ کیسے، اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت بلال نے کیا اذان پڑھی، کس کی فرمائش پر۔ پارٹ 3 میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ دوستو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی جناب بلال کا صدقہ اسی طرح کے عشق رسول عطا فرمائے، اور ہم کو بھی زیارت رسول کونین ہو، ہماری بھی سرکار کی نگری میں
حاضری ہو، آقا کا قرب نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادب در کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ضرور کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور پارٹ 3 کا انتظار انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ضرور۔ اللہ حافظ۔